کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا درود میں سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ. تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہوا. جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا. یہی ہے دور کی گمراہی. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما کر عافیتیں اور راحتیں عطا فرمائے، آمین. آج کے پروگرام کا موضوع ہے جلدی نہ کریں. بڑا پیارا عنوان ہے، اس کو لے کر کے ہم انشاءاللہ الکریم چلیں گے. لوگوں نے بعض اوقات جلدی کرنے میں بہت نقصان اٹھائے ہیں، اور مدنی چلیں گے ناظرین، جب سب کچھ جو ہے وہ یوں کہیے کہ برباد ہو گیا تو پھر آخر میں کہنے والا یہ کہتا سنائی دیا کہ ہم نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر لی، ہم نے یہ رشتہ کرنے میں کیا کر لیا، جلدی کر لی، اور پھر اس کا نتیجہ آج ہم جو ہے بھگت رہے ہیں. تو جلدی نہ کریں، یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اس کو ہم لے کر کے انشاءاللہ الکریم چلیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. عادل بھائی ہمیں انشاءاللہ کلام سنائیں گے، آپ کے میسیجز اور کالز کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. عادل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری رحمتوں کا دریا سر-عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سر-عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سر-عام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، ہاں مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، ہاں مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے. اور میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام
نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، مجھے ٹھیک مل رہی ہے، ہاں مجھے ٹھیک مل رہی ہے، اور سر عرش نام تیرا سر حشر بات تیری، سر عرش نام تیرا سر حشر بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے، ہاں کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے، کہیں بات چل رہی ہے، ہاں کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے، مجھے ٹھیک مل رہی ہے، ہاں مجھے ٹھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے ٹھیک مل رہی ہے، اور اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ، ہاں رہے عشق مصطفیٰ پہ، جو غلام چل رہا ہے، رہے عشق مصطفیٰ پہ، جو غلام چل رہا ہے، مجھے ٹھیک مل رہی ہے، ہاں مجھے ٹھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے ٹھیک مل رہی ہے، اور میرے دامن گدائی میرے بھیک مصطفیٰ کی، میرے دامن گدائی میرے بھیک مصطفیٰ کی، اسی بھیک پر تو قاسم، ہاں اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، مجھے ٹھیک مل رہی ہے، ہاں مجھے ٹھیک مل رہی ہے،
کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا دریا تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عطا فرمائے. جلد بازی نہ کریں، یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. جلد بازی کو اگر عبدالسمیع بھائی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بیج کو جب پودا بناتے ہیں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا. جی. ایسے ہی شام کو صبح ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور کوئی تالاب بھی ہو تو وہ بھی یکدم نہیں بھر جاتا. صحیح. وہ بھی موٹر چلائیں گے تو کچھ دیر لگے گی اسے بھرنے میں. تو ایک تعداد اس حقیقت کو فراموش کر کے بلا غور و فکر جی جلدی کی کوشش میں رہتی ہے. اب جلدی مچانے والے تو سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کامیابی جلدی ملے گی، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس جلدی کے چکر میں کتنا بڑا اپنا نقصان کرنے کے درپے ہوتے ہیں. اور یعنی بعض اوقات یوں دیکھیں نا کہ وہ جیسے مرغی والی مثال دیتے ہیں کہ مرغی ذبح کر دیں گے تو انڈے نہیں ملیں گے، مرغی زندہ رہے گی تو ہی انڈا ملے گا، لیکن روز کا ایک ہی ملے گا. ایسی بات. اور قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی جلد باز بنایا گیا. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی. تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے انسان سے کافر مراد ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی طرف جلدی کرنا مراد ہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا یا رب اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج. تو اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول کر لی، اس کی گردن ماری گئی. جی. اللہ اکبر. اب شیطان کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ جلدی کرنا اور غور و فکر چھوڑ دینا. منہاج العابدین میں نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی. العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، یعنی جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور بردباری اللہ پاک کی جانب سے ہے. صحیح. میں جلد باز آدمی کی ایک مثال میرے ساتھ سین ہوا. میں کراچی کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں ہی وہ ایک شخص چڑھا، اس سے کسی دوسری گاڑی میں بیٹھنا تھا نا، چھوٹے شہر سے وہ نکلا. بائی چانس ایسا ہوا کہ راستے میں وہ رش لگا تو گاڑیاں ساری رک گئیں. اب یہ اس نے بیگ اتارا، وہ میں دیکھ رہا ہوں اتر کے بھاگنا شروع کر دیا. وہی میری اگلی میں نے گاڑی پکڑنی ہے، وہ کہیں رہ نہ جائے. اب وہ تھوڑی دیر میں گاڑیاں کھلیں اور اسے رستے میں ڈرائیور نے روک کے بولا بھائی آ جاؤ اوپر ہی بیٹھ جائے یار. اب اس کی طبیعت میں ہوتے نا جلد باز آدمی. اب بھائی گاڑی کی اسپیڈ اور بندے کی اسپیڈ میں فرق تو ہوگا نا. وہ یہ نہیں سوچا، کوئی پلاننگ نہیں کی کہ یار میں جلدی کر رہا ہوں. تو جلد بازی کی مثال یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہی نہیں. ہاں جی. یہ یہاں آپ نے تو بس میں سفر کیا تو دیکھا، مجھے ٹرین کا جہنم یاد آ رہا ہے. ٹرین یوں ایک دفعہ کیا ہوگی، وہ رکی. تو اب جب ٹرین رکتی ہے تو لوگوں کے اپنے اپنے اس پر پھر وہ آتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا. بہر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین. تو یوں ساتھ میں سڑک بھی جو ہے نا وہ تھی اور گاڑیاں اس پر جو چل رہی. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا، اپنا سامان اتارا، اور سامان اتار کے بھی اب ٹرین کا تو کوئی پتہ نہیں اب یہ کب چلے گی، کھڑی ہو گئی ہے یہ. تو سامان اتار کے یہ روڈ پر پہنچ گئے. اچھا ادھر وہ روڈ پر پہنچے، ادھر ٹرین چل پڑی. تو جلد بازی کرنے میں بھی بعض اوقات بندے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کی ایک وجہ، جلد بازی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کی توجہ نتیجے اور انجام پر نہیں ہوتی، اور جو میجرمنٹس بندے کو لینے چاہیے، جو
اس کو فیصلہ درست انداز میں جو ہے وہ کرنا چاہیے. جو چیزیں اس کو پہلے سوچنی چاہیے اس کو جب یہ نہیں سوچتا پھر یہ جلد بازی کی طرف آتا ہے اور پھر اس میں نقصان اٹھاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں دانش بھائی الحمدللہ سفر مدینہ کا سلسلہ ہے, عاشقان رسول خوش نصیب یہ مکہ مدینہ کے سفر پر جا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی جلد بازی کا عنصر جو ہے وہ بعض اوقات بڑا بندے کو پریشان کرتا ہے, چاہے وہ یہاں پر ہو چاہے وہ یہاں سے آگے وہاں مکہ پاک میں پہنچ کر ہو. کیا فرمائیں گے سلمان بھائی؟ اس میں عموماً ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم نے اپنے کام جو ہے وہ پینڈنگ میں رکھ کر بالکل آخر وقت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں نا وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ رکھے ہوتے ہیں. صحیح. جیسے اگر ابھی ہم حرمین شریفین کی حاضری کی طرف جاتے ہیں, اس سے پہلے اگر کچھ ہم لے لیں, آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کہیں جا رہے ہیں, کوئی اسٹور ہے یا کوئی پوسٹ آفس ہے, تو وہاں لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اب لمبی لائن لگی ہوئی ہے, کس چیز کی لائن ہے بھائی؟ تو پتہ لگے گا بجلی کا بل جمع کرانے کی لائن ہے, گیس کا بل جمع کرانے کی لائن ہے, پانی کا بل جمع کرانے کی لائن ہے. اب یہ بل کئی دن پہلے گھروں پر عموماً پہنچ جاتا ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ اسی ٹائم آیا ہوگا یا لاسٹ ڈیٹ. اب وہ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کریں گے تو اسی لیے ان کو جا کے لائن میں لگنا پڑے گا. اس سے پہلے وہ چاہتے تو اپنا بینک میں یا جو بھی اس کے ذرائع ہیں وہاں پہ اپنا بل جمع کروایا جا سکتا تھا. اسی طرح اب حرمین شریفین کے لیے الحمدللہ یہ بہاریں دوبارہ سے کھلی ہیں, اور وہاں رونق پہلے بھی تھیں جو ہماری نظروں سے اوجھل تھیں, لیکن ایک انسانی صورت میں جو اب سلسلہ بنا ہے, تو جو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں, اور اب تو الحمدللہ وہ مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے رمضان شریف کا, تو اس میں بھی عاشقان ماہ رمضان, عاشقان مدینہ, وہ الحمدللہ حاضری مدینہ کے لیے جاتے ہیں, عمرے کی سعادت پاتے ہیں, اور پھر آگے حج کا بھی سیزن آ رہا ہے. تو عموماً اس میں یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ ڈاکومنٹیشن یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اب ٹکٹ کا تو جیسے بہت سارے ذرائع آ گئے ہیں, چلے بہرحال آپ کے پاس اگر وہ ہارڈ کاپی نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو جو ای کامرس کے ذریعے سے جو ٹکٹ ملتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں نا. لیکن اب آپ کا پاسپورٹ ہے جس پہ ویزا لگا ہوا ہے, وہی اگر آپ جلد بازی کی وجہ سے بھول کر چلے گئے گھر پر, اب ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد تو اس پہ آپ کو بورڈنگ نہیں ملنی ہے, اب وہاں پہ پچھتائیں گے تو اس سے کچھ ہاتھ نہیں آنا ہے نا. اب وہ آپ نے جلد بازی کی بنا پر اپنا پاسپورٹ گھر پہ چھوڑ دیا, یا ایک ضروری سامان ہے. اب عمرے کے لیے بہترین جو ایک چیز ہوتی ہے جو بہت ضروری ہے, احرام. اب احرام بڑے اہتمام سے خریدا ہوگا, بازار سے لائے ہوں گے, لیکن جلد بازی میں کہ بھائی اب ایئرپورٹ پہنچنا ہے, وہاں پہ بورڈنگ بھی ہے, اس کے مراحل بھی ہیں, اب وہ احرام گھر پہ بھول کے چلے گئے. اللہ اکبر. اتنا بڑا نقصان پھر ہو جاتا ہے, بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ اپنا روز مرہ میں بھی اگر ہم دیکھیں گے نا معاملات میں, تو نظام الاوقات نہیں بنایا ہوا ہوتا. ہر کام کو اپنا بالکل پینڈنگ میں رکھتے ہیں, آخر وقت میں رکھتے ہیں, جس کی بنا پر پھر جلد بازی میں بندہ بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتا ہے. پھر فٹافٹ ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں نا, تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. مجھے دانش بھائی آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے, یہ بہت پرانی بات ہے, اللہ جنت نصیب کرے میری دادی جان کو, اس وقت وہ حیات تھیں اور ان کا حج کا سفر تھا. ہم وزیر آباد سے لاہور ان کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے. تو وہاں اچھا حاجیوں کو آپ وہ ادھر چھوڑنا ہوتا تھا, پھر آگے وہ چلے جاتے تھے. ہم ان کو الوداع جو ہے وہ کر رہے تھے, اور ادھر جو ہے وہ کچھ حاجیوں کے جو یوں بولیں کہ ان کے گھر والے تھے وہ وہاں گھوم رہے تھے. اس زمانے میں ایک کارڈ ہوتا تھا, یعنی وہ کارڈ ایسا تھا کہ جب تک آپ کے پاس وہ کارڈ نہیں ہوگا نا تو آپ کو فلائٹ بھی نہیں ملے گی, یعنی آپ ایئرپورٹ سے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. یعنی وہ کارڈ حاجیوں کے لیے وہ ایک بنا, مجھے اس کو کارڈ کی شکل بھی ذہن میں آ رہی ہے. تو وہ حاجی جن کی فلائٹ 2 گھنٹے بعد تھی, ان حاجیوں کا وہ 2-3 کا وہ لے کر کے وہ کارڈ ان کے جو گھر والے تھے وہ ایئرپورٹ, وہ ادھر حاجی کیمپ پہ جو ہے وہ گھوم رہے تھے کہ جی یہ وہ حاجیوں کا جو ہے وہ سامان, یہ ان کے ڈاکیومنٹیشن, ان کا کارڈ جو ہے وہ گھر پہ رہ گیا. تو اب ان کا کیا بنا یہ تو مجھے اب پتا نہیں ہے کیا ہوا, بہرحال اللہ خیر والا معاملہ ہی فرمائے. لیکن پھر رہ بھی جاتا ہے بندہ, سب کچھ ہوایا, تیاری ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن پھر کیا ہو گیا, بندہ رہ گیا. تو ایک تو کام وقت پر کرے, اور دوسرا جلدی جو ہے وہ ایک ماحول عجیب سا بنا کر کے کام کرنے کی بجائے بندہ تھوڑا چیک کر لے بھئی یہ چیز جو ہمارے پاس جو جانا تھا جو چاہیے وہ ہے یا نہیں. وہ پہلے سے اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا سفر کرنے کے اعتبار سے بھی. اللہ یہ مبارک سفر نصیب فرمائے. یوں ہی دانش بھائی ایک اور بات بھی ہوتی ہے, آپ دیکھیے مدینہ کا سفر ہے تو پیارا ہی سفر ہے, سبحان اللہ, کانٹا بھی کیا ہے, پھول ہی ہے. اللہ خیر سے ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. آپ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دانش بھائی جو سفر کا تقاضا ہوتی ہیں. جیسے آپ تھکن ہے, یہ سفر کا کیا ہے, تقاضا ہے.
جیسے یہاں فلائٹ سے 2-3 گھنٹے پہلے جانا ہے، اچھا جانے بھی ایک کام ہے، پھر انتظار بھی ہے، اچھا پھر جہاز میں بیٹھ کے جہاز کا سفر بھی بالآخر کیا ہے؟ سفر ہے. جو بھی ہو سفر ہوتا ہے، عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے. سفر میں گھر جیسی سہولت یہ نہیں ہوتی. بہرحال اب یہاں سے 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور اگر کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو یہ اور بیچ میں کیا ہو گیا، بیچ میں گیپ آ گیا کوئی 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا. بہرحال دوسرے ایئرپورٹ سے پھر جناب بیٹھے اور پھر جہاز اڑا. اللہ کے فضل سے مدینہ طیبہ پہنچ گیا یا جدہ شریف پہنچ گیا. آپ ابھی جدہ شریف کو لے لیں، جدہ شریف جو ہے وہ پہنچ گیا، اور احرام اللہ کی رحمت سے پہلے سے جو ہے وہ باندھا ہوا ہے. اب جدہ شریف سے باہر آتے آتے بھی کیا لگتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ محنت بہرحال ایئرپورٹ کے اندر ہی بندے کو کرنی پڑتی ہے. سامان اٹھانا پڑتا ہے، اس کو کنویئر سے لے کے آنا پڑتا ہے، وہ ٹرالی جو ہے نا وہ بھی چلانی پڑتی ہے، تو کام تو ہے. اب یہ کر کے پھر جدہ شریف سے مکہ مکرمہ آنے تک، اس میں بھی تقریباً 2 گھنٹے قریب جو ہے نا وہ لگ ہی جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سفر کرتے کرتے یہ اپنے ہوٹل تک پہنچ گئے. ہوٹل سے کمرے تک جانے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. بہرحال چلے کمرے میں بھی چلے گئے. اب تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھوڑی دیر تھوڑا رک لیں، تھوڑا جو ہے وہ سستا لیں، پانی پی لیں، کوئی تازہ وضو جو ہے وہ کر لیں، اور تھوڑی دیر کیا کر لیں؟ آرام کر لیں. لیکن لوگوں کا ایک یہ بھی ہوتا ہے دانش بھائی کہ بھائی اب فوراً جو ہے نا یہ عمرہ کرنا ہے. صحیح. اچھا پھر کیا، پھر نکل پڑے. اب عمرہ کرنے میں جو آپ کو پہلے ہوٹل سے مسجد تک جانا ہے یہ بھی چل کے جانا ہے. اچھا پھر عمرہ ہے، اس کے اندر طواف ہے تو وہ بھی چل کے کرنا ہے. صفا مرہ کی صحیح ہے، یہ بھی چل کے کرنی ہے. تو پھر بندوں کو وہ ذوق وہ ملتا نہیں ہے. تھکاوٹ اتنی ساری جو کیا ہوگی وہ جمع ہو گئی کہ پھر ذوق جو ہے وہ بندے کا متاثر ہو جاتا ہے. دانش بھائی اس میں بھی آرام کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے آرام کرنے میں. بالکل. اچھا اب حرمین شریفین کی حاضری کی ہی بات چل رہی ہے تو اس کو اور آگے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ جیسے ابھی ہم عمرے کے تعلق سے خاص بات کر رہے تھے، اب حج کا سیزن بھی آ ہی رہا ہے جی، ان قریب حج بھی آنا ہی ہے. تو حج پہ بھی ہمارے مبلغین بھی کہہ لیں، مفتی علی اصغر صاحب اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبدالحبیب اتاری ہمارے رکن شورا، یہ ترغیب دلا ہی رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی جلد بازی کا اتنا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ رمی جمرات کے موقع پر نا، جو پہلے دن کی رمی ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہی وہاں سے آنا ہے اور جا کر رمی کے لیے پہنچ جانا ہے نا. حالانکہ چلے افضل وقت ہے، لیکن بتایا مفتی صاحب نے بھی کہ چلیں اس کو تھوڑا سا ٹھہر کر لیں گے تو جو لاکھوں لاکھ لوگ ہیں وہ صبح کے وقت رمی کر چکے ہوں گے، تو افضل وقت نہیں بھی ملے گا تو آپ آرام سے اپنی رمی کر لیں گے. اور خاص طور پہ فیملی جن کے ساتھ ہے ان کو تو پھر یہ احتیاط بتائی جاتی ہے کہ وہ پھر ایسے وقت پر ہی جائیں، تو وہاں بھگدڑ مچنے کے معاملات اور دیگر ہوتے ہیں. اچھا جہاں ہم جانے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں سلمان بھائی، واپسی میں بھی ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ، اب ایئرپورٹ کے اندر جو بیگ انہوں نے باقاعدہ سیل کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیگ کھول رہے ہوتے ہیں، اور وہ پریشانی کا عالم بھی بعض اوقات مجھے بھی دیکھنے کا یہ موقع ملا. تو بعد میں پتہ یہ لگا جلدی میں ہوٹل سے جب آ رہے تھے تو ایئر لائن نے کچھ نہ کچھ ایک ویٹ رکھا ہوتا ہے. ہر ایئر لائن کا اپنا ایک ویٹ کا ان کا ایک نصاب ہوتا ہے کہ بھائی 1 نکا ہے یا 2 نکے، 1 بیگ الاؤ ہے یا 2 بیگ الاؤ ہے، اور اس میں اتنا ویٹ ہونا چاہیے. اب وہ ویٹ کا شاید کانٹا ان کا اپرٹس ساتھ میں ہوتا بھی ہے اکوپمنٹ، لیکن اس کو وہ ویٹ نہیں کرتے. اب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے تو پتہ لگتا ہے بھائی یہ اوور ویٹ ہے. اب وہ جلد بازی کی وجہ سے اس کو انہوں نے پیک بھی کر دیا. اب وہاں پہ اس کی پیکنگ کھول رہے ہوتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنا قیمتی سامان چھوڑ کر بھی پھر ایئرپورٹ پہ واپس لوٹنا پڑتا ہے نا. یہ بھی جلد بازی کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات. اچھا اسی طرح نا جیسے آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، جیسے واپس آ رہے ہیں جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ آپ کو بورڈنگ کارڈ ملتا ہے، اگر اس میں توجہ نہ کریں نا تو بعض اوقات وہ بورڈنگ کارڈ غلطی سے کسی اور کا بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور یعنی ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی سین ہوا، جیسے والد صاحب چھوٹے بھائی وغیرہ جو فوت ہو گئے تھے، یہ عمرے پر گئے، واپسی آنے لگے تو میں نے ان سے کہا بورڈنگ کارڈ لازمی دکھے گا اور سیٹ چیک کر لیجیے گا کہ وہ بعض کا ڈیٹ ویٹ کا ایشو ہو جاتا ہے. تو بائی چانس انہوں نے جب لیا واپسی آنے لگے تو بورڈنگ کارڈ امی کا، ابو کا اور بھائی کا چیک کیا تو امی ابو کا ملتان، چھوٹے بھائی کا فیصلہ آباد. اللہ اکبر، شکر ہے دیکھ لیا تھا، نہیں تو کتنی بڑی پریشانی ہوتی. اور چھوٹا بھائی جس کو سفر کا ہی نہیں پتا بیچارے کو، اس کو تو انہوں نے اتارنا بھی نہیں تھا، یا کم از کم سامان کا ایشو ہو جاتا. یوں ہی ایک دفعہ میرے سامان کا فلائٹ کا بھی ایشو ہو جاتا، بہت ساری آزمائشیں ہو جاتی. جو ملتان میں اترنی ہے وہ فیصلہ بار پہ تھوڑی جو ہے نا وہ جائے گی، وہ الگ ہی جائے گی. اور پھر ہر ایک کو سفر کا تجربہ نہیں ہوتا. وہ بعض اوقات لوگ ایسے موقع پہ نا حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہ اب ہوگا کیا بھائی، چلو کوئی نہیں اپنے ملک پہ تو گھوم رہے ہیں. اچھا اسی طرح ایک دفعہ میرے ساتھ سین ہوا، نیپال سے واپسی آتے ہوئے بورڈنگ پاس سب کچھ لے لیا، جا کر بیٹھ گیا ویٹنگ روم میں. وہ پیچھے سے آیا، کہہ رہا سر وہ آپ کی ٹکٹ تو ایکسپائر ہو گئی ہے. میں نے کہا میری ٹکٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، آپ دیکھ لیں. تو خیر وہ پتہ چلا وہ کچھ ایشو ہوا تھا کہ وہ مجھے پہلے چیک کر لینا تھا،
وہ فرسٹ ٹائم گئے چونکہ تھوڑی سی مشکل ہوئی، لیکن یہ چیزیں سکھاتی ہیں بندے کو کہ آئندہ جب بھی جائیں، بلکہ سفر کر رہے ہیں، کام میں جا رہے ہیں. مجھے اعلیٰ حضرت کا واقعہ یاد آ رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کا انداز تھا کہ آپ جب سفر کرتے تھے نا تو سفر کرنے سے چند دن پہلے ٹرین کے شیڈول منگوا لیتے. میں نے جانا ہے یہ ٹرین کہاں کہاں پہنچے گی اور نماز کا وقت کہاں کہاں آئے گا، اور یہاں سے نظام ملاقات منگاتے، پورا ایک حساب کرتے کہ یہ ٹرین یہاں پہنچے گی تو یہاں نماز کا وقت ہوگا، مجھے یہاں ٹرین چھوڑ دینی ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور اگلی ٹرین آئے گی 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، جتنے گھنٹے بعد، وہ ایک حساب رکھ کے میں نے اگلی نماز وہ اس میں بیٹھنا ہے تو یہ نماز وہاں پڑھائے گی. تو نمازوں کا حساب رکھ کے پھر آگے پہنچیں گے تو وہاں یہ کام کرنے. اب یہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر ہم سفر بھی کرنا ہے نا اس کی پلاننگ بھی کر لیں. بلکہ ساتھ میں، اب میرا تو یہ تجربہ ہو گیا سفر کر کے، تو میرے بیگ میں مخصوص چیزیں رکھی رہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ میرے سفر میں میرے کام آنی ہے، بلکہ مجھے اگر استعمال کے لیے نکالنی بھی ہے تو دوبارہ بیگ میں رکھ دینی ہے. اور پھر جاتے ہوئے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے 2 سوٹ یا 3 سوٹ، بلکہ وہ بھی مخصوص سوٹ، یار یہ وہاں جانا ہے تو یہ وہاں کے لیے کام آئیں گے تو پیش کی تیار کروا کے رکھوا دیے. نہیں تو بعض اوقات ایمرجنسی میں کسی سوٹ کی شلوار نہیں مل رہی، کسی کی قمیض نہیں مل رہی، اور نکلتے ہوئے اب آگے جائیں، جس کی تیاری ہو چکی وہاں تو پھر آزمائش ہوگی. تو پیش کی تیاری کے ساتھ جب بندہ جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جلد بازی کی تعریف ہی یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کام کر دینا. ہاں جی، ایسی بات ہے. اور یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کرتا چلوں، بعض اوقات جلد بازی ہو رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات لاپرواہی ہو رہی ہوتی ہے جی. اور جیسے بالکل اینڈ ٹائم آ گیا تو پھر یہی ہے کہ اب جو بھی آ گیا وہ آ گیا، جو رہ گیا بس پھر وہ رہ گیا ہے. جن لوگوں کو احرام کا طریقہ باندھنے کا نہیں آتا وہ بھی بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ لاپرواہی بھی نہ کریں اور جلد بازی بھی نہ کریں. اور عبدالسمیع بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں پہلے سے اس کی پلاننگ بھی کر لیں، اور کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہوں گے، اس پر بھی غور کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم کسی پریشانی سے بچنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے. ہمارے پاس ایک اینیمیٹڈ سٹوری بھی ہے آپ کو دکھانے کے لیے، آئیے ذرا دیکھیے. کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. رائکا یہ کیا آپ نے؟ دروازہ تو بند کیا ہے. اور کیا اتنی زور سے؟ وہ جلدی میں رہا تھا، دروازہ چھوٹ گیا. اس طرح جلدی میں تو دروازہ خراب ہو سکتا ہے نا. جلدی میں تو کوئی بھی چیز بند نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ دروازہ ہو یا دراز، کبرڈ ہو یا کیبنٹ. اوہو سوری، میں آئندہ خیال کروں گی. کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے، چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے. کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے. رائکا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پانی پی رہی ہوں. کھڑے ہو کر. تو کیا ہوا؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. لیکن کیوں؟ کیونکہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. اچھا. اور ہاں رائکا، جب بھی پانی پیے تو بسم اللہ پڑھ کر روشنی میں دیکھ کر 3 سانس میں پیئے. روشنی میں کیوں؟ اندھیرے میں بھی تو پانی پیا جا سکتا ہے. اندھیرے میں ہی پانی پی لیا اور اگر گلاس میں کچھ کچرا وغیرہ ہوا تو وہ بھی پیٹ میں چلے جائے گا، جس سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ روم کی آپ نے کیا حالت کی ہوئی ہے؟ نہ بیگ اپنی جگہ پر ہے نہ شوز، اور آپ نے اب تک کپڑے بھی چینج نہیں کیے. جی وہ بس بھوک لگ رہی تھی تو جلدی میں کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا. بس ابھی 2 منٹ میں کر دیتی ہوں. ارے دیکھ کر. یا اللہ اتنی زور سے لگ گئی. دیکھا رائکا، آپ کو اپنا روم صاف نہ کرنے اور جلد بازی کرنے کی وجہ سے خود ہی تکلیف ہوئی نا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیال کروں گی. چلے ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اب نماز پڑھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ رائکا بھی نا ہر وقت جلدی میں رہتی ہے. رائکا کیا ہو گیا ہے آپ
को हर काम इतनी जल्दबाजी में करती हैं कि कुछ ख्याल ही नहीं रहता। पहले आपने जल्दी में दरवाजा बंद किया, फिर खाने की जल्दी में रूम समेटे बगैर आप लंच खाने बैठ गयी, फिर जल्दी में ही आप खड़े खड़े पानी पीने लगी, और अभी आपने ठीक से नल भी बंद नहीं किया। और अब ये देखो राइका, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होते, बल्कि कोई न कोई गलती हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, हमें हर काम सुकून और इत्मीनान से करना चाहिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मोमिन सोच समझकर, इत्मीनान और संजीदगी से काम करने वाला होता है। जी आपी, मैं आइंदा जल्दबाजी नहीं करूँगी इंशाअल्लाह। चले अब नमाज पढ़ लें, और हाँ, सुकून और इत्मीनान से पढ़िएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, नमाज सुकून के साथ है। जज़ाकिल्लाहु खैरा, मैं आइंदा इन बातों का ख्याल रखूंगी। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा। वाह सुभान अल्लाह, बच्चों के लिए क्या ज़बरदस्त एनिमेटेड स्टोरी है, और मदनी चैनल है, अल्लाह की रहमत से बच्चों को भी समझा रहा है, बड़ों को भी बता रहा है। अल्लाह करीम हमें ये पैगाम अमल की हद तक जो है वो ले जाने की तौफीक भी अता फरमाए। सुनते तो हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बस वो सुनकर वहीं की वहीं रह जाती हैं, तो अल्लाह पाक हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। सफ़र मक्का मदीना की बात चल रही थी, तो मैं यहाँ इसको कंक्लूड कर दूँ, इस उन्वान को जो है वो क्लोज कर दूँ, आखिरी बात ये कहते हुए कि अल्लाह सफ़र नसीब फरमाए। तो एक तो ज़ौक़ और शौक़ भी बढ़ता रहे, इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप जो है वो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब है वसाइल बख्शिश, इसको अपने पास रखें। इसमें से जो कलाम है उनको जो है वो देखते रहें। आपको नात प्रोडक्शन जो दाऊद इस्लामी का यूट्यूब चैनल है, जो नात खान इस्लामी भाई हमारे दाऊद इस्लामी के होते हैं, उनके कलाम इस पर आते हैं, तो आप वहाँ से जो हाज़री मक्का और मदीना के हवाले से जो कलाम हैं, जो दुआ पर मुश्तमिल कलाम है, ये अपने मोबाइल में रखें, इनको सुनते रहेंगे तो इससे भी इंशाअल्लाह ज़ौक़ भी बढ़ता रहेगा। और एक चेक लिस्ट बना लें कि ये भी हो गया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो किसी नुकसान से या किसी परेशानी से अल्लाह ने चाहा तो बचने में कामयाब रहेंगे। ये कनीज़ फातिमा की स्टोरी जो भी ख़त्म हुई है दानिश भाई, इसमें आखिर में नमाज की बात, लोग नमाज पढ़ने में भी बात जल्दी करते हैं। बिल्कुल, असल इसमें यह सलमान भाई फ़कत नमाज ही नहीं, अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी हमारी इबादत या दीनी जो मामलात हैं उनमें जल्दबाजी की जाती है। तो नमाज से पहले तो ताहरत ली जाती है, उसके लिए वज़ू है जी, तो वज़ू में भी एक देखने में आता है कि जल्दबाजी की सूरत में बाज़ आज़ा जिनका धोना फ़र्ज होता है या लाजिम है वो खुश्क रह जाते हैं ना। सही, अब वो जल्दबाजी की बिना पर ही खुश्क रह जाते हैं। अब जब वज़ू ही नहीं हुआ तो फिर आगे फिर नमाज के मामला कैसे होगी? फिर नमाज में देखेंगे तो वो फिर वो कव्वे की तरह ठोंके मारना, और जो है वो बिल्कुल जिसे नमाज का चोर कहा गया कि तमाम चोरों में बदतरीन चोर नमाज का चोर है ना। तो जब साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कब कर मुमकिन है कि बंदा नमाज में और चोरी करे? तो फरमाया कि जो नमाज के रुकू सुजूद सही तरीके से अदा नहीं करता वो नमाज का चोर है ना जी। तो बदतरीन चोरों में उसको चोर करार दे दिया गया, क्योंकि वो नमाज भी जल्दी जल्दी पढ़ रहा है जी, तादील अरकान उसके सही तरीके से अदा नहीं कर रहा जी। इसी तरह फिर देखेंगे कि नमाज में जो तिलावत की जाती है, अब वो नमाज में हो या बैरून नमाज हो, उस तिलावत में भी देखने में आता है कि जैसे हुक्म हो रहा है वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। उस कुरान को इतनी स्पीड में पढ़ रहे होते हैं, और अभी रमजान का महीना आ रहा है तो बास तो एक ऐसी तादाद भी होती है कि जो वो मसाजिद तलाश कर रही होती है कि जहाँ पे तरावी जो है वो कम वक्त में ख़त्म होती हो। अब कम वक्त में ख़त्म होने का मामला यही होगा ना कि वहाँ पढ़ने वाला, अब सब ऐसे हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सरियत ये होगी कि जिसके बारे में बाहर शरीयत में सदर शरिया बदर तरीक़ा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आदमी अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी फरमाते हैं कि अपनी कुड़न का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि बाज़ तरावी में कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि उनमें यालमुन तालमुन के अलावा कुछ समझ नहीं आता, यानी इतनी स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, बस जहाँ पर वफ़ करना होता है वही अल्फाज उनके समझ में आ रहे होते हैं। तो जहाँ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ कुरान की तिलावत में जल्दबाजी कर रहे होते हैं, और उसमें फिर वो लफ्ज़ों को चबा जाते हैं, जिससे फिर वो फसाद माना भी बाज़-औक़ात हो जाते होंगे। ऐसी बात। तो इबादत के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे फिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम को कोई साहब हुआ, गलती हुई, अब वो ऐसी नहीं थी तो पीछे से लुकमा देने की जल्दी हो जाती है कि इमाम को लुकमा दे दिया जाता है। तो अगर हम अपनी इबादत में भी देखेंगे तो इन इबादत के अंदर भी कई मकामात पर अगर देखा जाए तो जल्दबाजी का उनसर पाया जा रहा होता है, और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। अल्लाह बचाए। इमाम से सबकत कर लेना, ये उसको कंक्लूड कर लें, फिर आगे भी चलते हैं। नमाज के अंदर जल्दबाजी करना, अच्छा बात का होता है अजी नमाज तो पढ़ने दें, ये भी होता है ना, आप आराम से ठहर ठहर के पढ़ लें,
نماز تو پڑھ رہا ہے نا بھائی، پڑھنے تو دیں. دیکھیں ہم کب کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھیں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں طریقہ کار کے مطابق پڑھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صلی فإنک لم تصلی. اللہ اکبر. اس نے نماز پڑھی تھی. حضور نے فرمایا نماز پڑھ کہ بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی. فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ پڑھی. حضور نے پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ کیا تھا؟ وہ تعدیل ارکان نہیں تھا اس کی نماز میں. تعدیل ارکان کیا ہے؟ ہر رکن کے اندر کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے. جہاں اتنا وقت نکال رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں نماز کو طریقے کے مطابق پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور کچھ سیکنڈز کا فرق بھی بعض کا، جس سے یوں بولیں کہ پڑھے گا 4 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے، 4 سیکنڈ کم لگ جائیں گے. مجھے بتائیں 4 سیکنڈ میں کون سے 4 کروڑ روپے ہیں جو آپ کو مل جانے ہیں؟ بلکہ وہ 4 کروڑ روپے نماز میں سے اس کا تعدیل ارکان چھوڑ کر یا اس کا کوئی واجب چھوڑ کر کوئی 4 کروڑ روپے مل رہا ہو تو کیا کرنا اس 4 کروڑ کا؟ ادھر 4 سانس ختم ہوا، پیچھے مجھے بتائیں کیا ہوا؟ مل بھی گیا اگر تو پیسہ اس پر جو ہے نا وہ ایک تو ملنا نہیں ہے، پہلے نمبر پر تو کیا ہے؟ ملنا نہیں ہے. تو جو ہے جو نماز ہے کم از کم یہ تو صحیح طریقے سے پڑھیں. جلد بازی، کوما جو ہے نا وہ کوما اور جلسہ، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا اور پھر 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، اس میں تو ایک تعداد ہے، آپ دیکھیں گے بالخصوص جو مارکیٹوں کی مسجدیں ہیں ان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جو افراد جو ہے وہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کچھ وہ ہیں کہ جو قوما صحیح نہیں کریں گے، جلسہ صحیح نہیں کریں گے. تو جلسے سے مراد یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے. تو بالکل سیدھے جو ہے وہ کھڑے ہوں رکوع کے بعد اور 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھیں. یہ 2-4 سیکنڈ بچا کر کے یہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ خراب نہ کریں. نماز کا واجب جان بوجھ کے چھوڑے گا تو اس کی تلافی تو ہے ہی نہیں. نماز کا واجب بھولے سے چھوٹ گیا تو پھر تو سجدہ صاف کرے گا، تلافی ہو جائے گی. اور جان بوجھ کے اگر چھوڑے گا تو پھر تلافی نہیں ہے. نماز واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب دوبارہ پڑھیں تو پہلی بار ہی بندہ پڑھ لے اور صحیح طریقے سے پڑھ لے. اور قرآن کریم بھی جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے اسی انداز میں پڑھے. اور الفاظ اگر تبدیل کرے گا، لحن جلی کرے گا تو یہ حرام ہے. لحن خفی حرام تو نہیں ہے لیکن اس کی بھی کوئی تعریف نہیں ہے کہ آپ لحن خفی کر رہے ہیں، غنّے چھوڑ رہے ہیں، آپ مدیں چھوڑ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اخفاء چھوڑ رہے ہیں. وہ جو حروف کی صفات غیر لازمہ ہیں ان کو جو ہے وہ اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو یوں آپ کے بارے میں یہ نہیں آئے گا کہ بھی آپ نے لحن جلی کیا ہے، حرام کام کیا ہے، لیکن کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا. یہ بھی ساتھ میں بات ہے. تو بندہ قرآن کریم پڑھے تو قواعد کے ساتھ پڑھے، طریقہ کار کے مطابق پڑھے. نون مشدد ہے تو غنہ کرے، میم مشدد ہے تو اس میں بھی کیا کرے؟ غنہ کرے. جہاں ادغام شفوی ہے وہاں پر بھی غنہ کرے. ادغام کا قاعدہ ہے نون ساکن تنوین کا، اس میں حروف یرملون آ رہا ہے تو را اور لام کے علاوہ جو ہے وہ کیا کرے؟ یہ غنہ کرے. اور غنہ کیا ہے؟ غنہ اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر آواز ناک میں رکھنا. جیسے ان، یہ غنہ ہے ان، ٹھیک ہے. تو غنے بھی کریں اور مدیں بھی اس کی پوری کریں. اور قرآن کریم پڑھیں تو طریقہ کار کے مطابق پڑھیں اور نماز بھی پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں. نماز پڑھنے کی برکتوں کے حوالے سے حاجی شاہد صاحب کا ایک بہت پیارا ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نماز کے 25 فضائل آپ کو سناتا ہوں. اللہ کرے ہم پکے نمازی بن جائیں، کبھی بھی ہماری کوئی نماز بلکہ جماعت بھی نہ چھوٹے. اسلامی بھائیوں کے لیے جماعت ہے، اسلامی بہنوں کے لیے گھر پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے.
مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے نماز، سبحان اللہ۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر روشنی نیکیوں کی ہوگی، ایمان کی ہوگی، اور نماز پڑھی ہوگی تو انشاءاللہ قبر روشن ہو جائے گی۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی، قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھے گا انشاءاللہ یہ نماز اس کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، قیامت کے دن بہت دھوپ ہوگی، بہت دھوپ ہوگی، مگر جو نماز پڑھے گا انشاءاللہ یہ نماز اس پر سایبان بنے گی اور اس کو دھوپ سے بچائے گی۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نمازی سے راضی ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کی رضا کوئی معمولی چیز نہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، اور نماز میں اللہ کی رضا ہے۔ نماز کو کہا جاتا ہے دین کا ستون، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یا عاشقان رسول، کاش ہم پکے نمازی بن جائیں۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے اس کا منہ کالا کرتی ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی۔ قبر میں کوئی اور تو نہیں ہوگا نا بھائی، ہم اکیلے ہوں گے، مگر نمازی کو انشاءاللہ یہ نماز جو ہے انسیت دے گی قبر کے اندر، سبحان اللہ۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گی، بھاری کر دے گی۔ جنت اور دوزخ میں جانے سے پہلے نیکی اور بدیوں کے وہ میزان لگے گا اور تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پلڑا اوپر اٹھے گا، دنیا میں نیچے جاتا ہے نا، آخرت میں اوپر اٹھے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت کا اعلان ہوگا، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے دوزخ کا اعلان ہوگا۔ اللہ رحمت فرمائے۔ تو نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بناتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، نماز سے افضل کوئی عمل نہیں، یاد رکھیے گا۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمازی کی خوش نصیبی، نمازی کی خوش بختی کہ اس کو قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی بھائیوں نماز، جنت میں لے کے جائے گی بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا کلپ حاجی شاہد صاحب کا، اور اچھی توجہ دلا رہے تھے آپ نے ماشاءاللہ۔ دو طرف تو توجہ دلائی، تعدیل ارکان کی طرف کہ اٹھنے بیٹھنے میں جلدی نہ کرے، ان کو تسلی سے نماز ادا کرے۔ دوسرا آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ حروف کی درست ادائیگی تلفظ کے ساتھ ادا کرے۔ اور تیسری ایک چیز اور ہے جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی جلدی نہ کرے۔ اب ہا عین قوف نکال تو رہا ہے، لیکن جلدی اتنی ہے کہ بعض اوقات جو سمپل سی ہا ہے وہی بندے کی ضم ہو جاتی ہے۔ اب لفظ ہے اللہ اکبر، اب اس کے اندر ہو بھی تو ہے نا، ہاں جی، اب ہا کھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے میں جتنی جلدی لوگ کرتے ہیں میں وہ شاید ادا بھی نہ کر سکوں کہ اس میں کون کون سے حروف لوگ کھا جاتے ہیں جی یہ اس طرح پڑھنا بھی حرام ہے صحیح. اور بلکہ امیر السنت نے ایک بڑی پیاری توجہ دلائی. آپ نے ارشاد فرمایا بعض لوگ کھانا کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں ادا کرتے، تو اگر کبھی جلدی ہونا تو صرف اتنا کہہ لیں بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع، درست بھی ہو جائے گا. اب یعنی ہر طرح کا بندہ ملتا ہے، یہ جو جلد بازی ہے نا. اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نماز کے دوران کئی دفعہ ہم نے دیکھا اب ایک بندہ اللہ اکبر صرف ہاتھ باندھتا ہے اور ساتھ والا وہ سجدہ کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے. اب ہم کیا غور کریں کہ یار نماز تو برائیوں سے بچاتی ہے، ہم غور کریں کہ میری نماز مجھے برائیوں سے کیوں نہیں بچا پا رہی، میری نماز مجھے بیماریوں سے کیوں نہیں بچا پا رہی. جب غور کریں گے تو ہم نماز کو ہی نہیں بچا پا رہے، ورنہ گھر سے جل کے سردی ہے گرمی ہے بندہ مسجد میں آئے یا جہاں بھی کھڑا ہو پوری تیاری کے ساتھ وہ صرف حروف چبا جائے تو اس کے فرض ہی ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز میں ایک فرض قرات بھی تو ہے نا. اور بعض اسی طرح ہم بولنے میں بھی نا، یہ تو جیسے نماز ہے، اب جو لوگ نارمل روٹین میں بھی جلدی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے الفاظ چبتے ہیں اور لوگ ان پہ ہنستے ہیں، یار اس کو تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جیسے ہم آپس میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی ڈیلیور کریں سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، کم از کم حروف سمجھ میں آ جائے. تو جب ہم نماز کے اندر ہیں تو رب سے ہم کلام ہیں، تو وہاں اب جلدی ہم سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو بہرحال اس میں احتیاط تو رہے گی نا، اور احتیاط رہے گی تو برکتیں نصیب ہوں گی. یوں ہی دعا ہے، اب دعا کا ادب بھی یہی ہے. اب دعا مانگنے میں جلدی، اس کی ایک تو الفاظ میں جلدی، اور دوسرا بے توجہی سے، تیسرا اس کے اندر پھر وہ طلب میں جلدی. اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں مل ہی نہیں رہا. حالانکہ یہ بھی غور کر لیں گے مانگ کس انداز سے رہا ہوں، وہ نارمل روٹین کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی جلدی جلدی یہ ہاتھ یوں کیے اور یہ کر کے نکل گئے. اور کسی نے پوچھا بھائی وہ آپ نے دعا مانگی تھی، ایسے ہی پوچھ لے آج دعا میں کیا مانگا، تو ارے مانگ لیا بس، روز ہی مانگ لیتے ہیں. اور بھائی مانگا کیا، ویسے ہی کوئی دوست پوچھ لے تو بعض کا دل بھی شرمندہ ہو رہا تھا، یار پتہ نہیں کیا مانگا میں نے. تو غور کریں یار اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس مانگنے میں تسلی کے ساتھ اپنے آپ کو چند منٹ کیا چند سیکنڈ ہی دے دیں. اگر ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہو دیں، وہ بھی اگر ہم تسلی سے دعا سیکھ کر، اردو کی دعا بھلے سیکھ لیں کہ کون سی مانگنی ہے، تو وہی دعا اگر ہم روٹین میں اور اس کہتے ہیں نا توجہ کے ساتھ مانگیں کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، میرے الفاظ کیا ہیں، کس بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. کیونکہ رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، وہ عطا فرماتا ہے. لیکن مانگنے کا طریقہ، رنگ ڈھنگ اور سب کچھ، یہ مطلب کوشش تو کرے نا بندہ اس انداز. درست فرمایا. اور یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ، بڑی رکاوٹ یہ جلدی کرنا ہے. ما لم یستعجل کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ بندے کی دعا قبول ہے ما لم یستعجل، جب تک وہ جلدی نہ مچائے. اور جلدی کیا ہے؟ فرمایا جلدی یہ ہے کہ بندہ بولے کہ میں مانگ رہا ہوں اور مجھے مل ہی نہیں رہا، اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں مجھے مل ہی نہیں رہا. تو یہ انداز اختیار نہ کیا جائے. کیا خوبصورت بات کہی حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا تے مشکاں بھر بھر پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. مالی کا کام کیا ہے کہ وہ پانی لگائے پودوں کو اور مشکیں بھر بھر کے لگائے، اور مالک کا کام ہے وہ پھل لگائے، پھول لگائے یا نہ لگائے. تو میں منگتا بھکاری مسکین بن کر، حاجت مند بن کے، میرا کام ہے مانگنا، اور میں اسی پر فوکس رکھوں کہ میں کیا رہوں، مانگتا رہوں مانگتا رہوں مانگتا رہوں مانگتا رہوں، ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. وہ کریم ہے، اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے اور مہربان بھی ہے، اور بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا. تو اس سے خیر کی امید لگا کر کے جب بندہ مانگتا ہے تو جھولی میں کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ آ جاتا ہے. بندہ لینے والا بنے، بندہ
لینے والا بنے. آپ دیکھیے کہ انسان کی ایک کیپیسٹی ہے, اسی کیپیسٹی کے مطابق یہ لے سکتا ہے. جیسے جیب ہے نا, تو جیب کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ کو کوئی 10 کلو سونا دے, بھئی جیب میں رکھ لیں, یہ 10 کلو سونا جیب میں رکھ لیں تو آپ کا, تو 10 کلو سونا جیب میں کہاں آئے گا, یہ بھی پھٹ جائے گی. دانش بھائی بالکل انسان کی کیا ہوتی ہے, کیپیسٹی ہوتی ہے. تو بندہ, مجھے کہنے دیجئے کہ بندہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر کیا ہے, وہ چھما چھم برسنا شروع ہو جائے. اور یہ اس قابل کب بنے گا, جب اس کا فرما بردار بھی بنے گا, اور پھر عاجزی اور انکساری اپنا کر کے اپنا برتن خالی لے کر کے حاضر ہو جائے گا. میں کل احسن الویال یا آداب دعا پڑھ رہا تھا دانش بھائی, مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کیا, اس کا نام ہے فضائل دعا. ایک دفعہ پڑھ لیں, ایک دفعہ پڑھ لیں, آپ کی روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گی. ایسی زبردست کتاب ہے. اس میں لکھا ہے احسن الویال یا آداب دعا فضائل دعا کے اندر, فرماتے ہیں کہ بندہ مانگتے مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا بھی جو ہے وہ تصور رکھے. اور ایک مقام اگر ایسا آ جائے کہ اس کے الفاظ کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں, الفاظ ختم ہو گئے ہیں اور بندہ سراپا دعا بن گیا ہے, تو ایسی کیفیت انسان کو ہزار وہ چیزیں دلائے گی کہ جو شاید مانگنے سے بھی نہیں ملیں گی. اللہ اللہ, بے شک بے شک. اللہ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں دعا مانگنے کی, صحیح دعا مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ بھی بندہ مانگتا رہے, اللہ ہمارے ہاتھ رحمت فرمائے. تو دعا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جلدی یہ نہیں مچانی چاہیے. اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین, آگے ہم جو ہے وہ بڑھیں تو فیصلہ کرنے میں بھی جلدی نہ کریں. جو فیصلہ کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ بھی نقصان اٹھاتا ہے. دانش بھائی جی بالکل. سلمان بھائی ایسا ہی ہے نا, جیسے کہا جاتا ہے ڈونٹ رش فار ججمنٹ, جی, کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو. اب اس کو دیکھیں گے تو جہاں سے بلوغت کے معاملات شروع ہوتے ہیں, تو وہیں سے اگر ہم لیتے ہوئے چلیں تو زندگی کے مختلف اسٹیپس میں یا زندگی کے مختلف مراحل کے اندر بہت سارے فیصلے کے یہ کہہ لیں کہ معاملات آتے ہیں. صحیح. اپنا ایجوکیشن کیریئر سیٹ کرنے میں بھی ایک فیصلے کا ایک سیٹ اپ آتا ہے, ایک ایج آتی ہے کہ اب انجینئرنگ کی طرف جانا ہے, ڈاکٹری کی طرف جانا ہے, مجھے عالم بننا ہے, مجھے مفتی اسلام بننا ہے. یعنی اس وقت بندہ اپنا ایک گول سیٹ کرتا ہے, اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے. تو وہ بھی ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے. اس میں بھی وہ فیصلہ ہی ہوتا ہے جو اس کے لیے آگے چل کے مدد و معاون ثابت ہوگا. پھر اسی طرح وہ آگے چلتا ہے, پھر شادی کے معاملات ہوتے ہیں انسان کے, جب وہ اپنا کیریئر بناتا ہے, جاب کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جاب کس طرح کی مجھے اختیار کرنی ہے, نوکری کہاں پر کرنی ہے. پھر آگے چلتے ہیں تو گھر والے پھر اس کے لیے شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں. اب رشتہ ڈھونڈنے میں دونوں طرف سے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کی جائے. پھر آگے چل کے اس کے معاملات پھر خرابی کی باعث بن جاتے ہیں. بعض اوقات وہ باتیں نہیں پتہ چل پاتی ہیں جو پھر شادی کے بعد پتہ چلتی ہیں. پھر گھر اجڑنے کی جانب جاتا ہے, پھر اس گھر اجڑنے میں بھی پھر فیصلے میں جلدی بعض اوقات کی جاتی ہے. دارالفتہ اہل سنت کے جیسے پروگرامس آتے ہیں اس میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے, اور مفتیان اکرام بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں طلاق کے معاملے میں بھی بہت زیادہ جلدی کی جاتی ہے. پہلے شادی کے معاملے میں جلدی کی گئی ہے, اب طلاق کے معاملے میں جلدی کی جا رہی ہوتی ہے, اور فٹافٹ جو ہے وہ 1 2 3 کر کے بھی بعض اوقات وہ جلدی میں طلاق دے دی جاتی ہے. 3 سے نیچے تو لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہوا جیسے ادھر ہے ہی کوئی نہیں کوئی طلاقیں 3. اچھا آپ دیکھیں یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں نا, یہ آپ جائیں جو آپ کو ملیں گے کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے, یہ وسیقہ نویس وغیرہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی میں تو وہ پڑھ کر ایک تحریر طلاق نامے کی میں تو حیران ہو گیا. اللہ اللہ. پہلے اس میں لکھا تھا کہ میں اسے جو ہے وہ طلاق دیتا ہوں, میں اسے طلاق دیتا ہوں, میں اسے طلاق دیتا ہوں. اور پھر آگے عبارت یہ تھی کہ میں 3 طلاقیں دے کر اس کو اپنی زوجیت سے فارغ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب اس کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے عقد ثانی جو ہے وہ کر سکتی ہے. بھئی ایک تو پہلے وہ جو 3 دفعہ لکھ دیا نا, اس 3 سے ہی 3 ہو گیا ہے. پہلے تو یہ بات ہے. اچھا پہلے بھی 3 لکھ دی, آگے جا کے پھر 3 کی اور کیا کر دیا, اس کو موقت کر دیا, صراحت کر دیا, اس کو پکا کر دیا. تو جس طرح ایک دفعہ نکاح جو قاضی صاحب کہتے ہیں ایجاب کے مقابلے میں, مجھے ہاں جو درست بات ہے, ایجاب کے مقابلے میں ایک دفعہ بھی اگر قبول کریں تو نکاح ہو جاتا ہے. 3 دفعہ پوچھتے ہیں نا ہمارے ہاں, تو 3 مرتبہ پوچھنے کا رواج ہے. ٹھیک ہے,
لیکن ایک دفعہ بھی اگر کوئی قبول ہے کہہ دے تو اس سے بھی ایجاب کے مقابلے میں ایک دفعہ کیا قبول کیا کہہ دیا یا قبول ہے کہہ دیا تو بھی نکاح کیا ہے ہو جائے گا. تو یوں ہی طلاق بھی دینے کی اگر کوئی ایسی سنگین نوبت آ گئی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے تو پھر بھی ایک بھی دے گا تو اس سے بھی ہو جائے گی. طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے حسن اور ایک ہے طلاق بدعی. تو یہ کیا کیا ہے اس کی ذرا تھوڑی ڈیٹیل جو ہے وہ جانیں، دانش سنت سے پوچھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو رہنمائی مل جائے گی. اور میں آپ کو ایک اور بھی عرض کروں دانش بھائی، بالخصوص یہ رشتہ ختم کرنے کے اعتبار سے اس پر اگر ہم جو بھی سچویشن جس کے ساتھ بھی ہے ایکس وائی زی، وہ اس کو اسلام کے سامنے جو ہے پیش کر دیں کہ بھئی اسلام یہاں میری رہنمائی کیا کر رہا ہے، میں کیا کروں، اور جو اسلام رہنمائی کر رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ لے لیں. آپ یقین مانیں زندگی سکون میں آ جائے گی. دانش بھائی بالکل. بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات مزاج انسان کا جو ہے نا وہ گرم مزاج بندہ ہوتا ہے، یا آگے سے کوئی عورت ہے اس کی مزاج میں جو ہے وہ کوئی خرابی ہوتی ہے کہ بات برداشت، جیسے بھی مزاج ہے کہ ہم کسی کی بات برداشت نہیں کریں گے. تو برداشت دیکھیں زندگی میں بندہ آتا ہے تو بہت سارے کام بندے کو، دھوپ برداشت کرتا نہیں کرتا، گرمی برداشت کرتا یا نہیں کرتا، سردی برداشت کرتا یا نہیں کرتا، سفر کی مشقت برداشت کرتا یا نہیں کرتا، جہاں جاب کرتا ہے وہاں پر جو اس کے جنہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے امپلائمنٹ کے اوپر، ان کی باتیں برداشت کرتا یا نہیں کرتا، رول اینڈ ریگولیشنز کی پابندی یہ برداشت کرتا یا نہیں کرتا. آپ دیکھتے جائیں کاروبار کر رہا ہے تو آگے گاہک کی باتیں برداشت کرتا یا نہیں کرتا، فضول بات کرتا، گاہک آتا ہے دکان کے اوپر فضول بات کر رہا ہوتا ہے، بالکل کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، میں سر کھا رہا ہے، برداشت کرتے نہیں کرتے. سمجھدار جو ہوگا دکاندار وہ ناراض کر کے اپنی دکان سے کسی بندے کو نہیں نکالے گا. جی ہاں، وہ نہیں نکالے گا ناراض کر کے کسی کو اپنی دکان سے کہ آج نہیں آیا تو چلو کل پھر آ جائے گا. وہ بھی برداشت کر رہے ہیں. جب سب ہر شے برداشت کر رہے ہیں تو کوئی اور بھی جو ہے نا وہ کسی کا مزاج ناگوار ہے گھر میں، اگر آپ کو طبیعت کے مطابق نہیں آ رہا تو اس کو بھی برداشت کر لیں. ہو سکتا ہے یہ ناگواری کا جو معاملہ ہے نا، بعض اوقات بندے کا اپنا ہی کوئی خرابی اس کی ہوتی ہے کہ ناگوار، اس نے جو پیرامیٹر ناگواری کا بنایا ہوا ہے یہ پیرامیٹر نہیں بنتا ناگواری کا. بھائی جان اس بات پہ ناگواری نہیں ہونی چاہیے. یہ تھوڑا اپنے آپ کو بھی تھوڑا ریویو کر لیں اور دوسروں کو بھی. میں دیکھیں ایک جنرل اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، اپنے مزاج کو بھی ریویو کریں، اور جس سے کسی کو شکایت ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے یہ ہمیں ناگوار ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مزاج کو ریویو کرے کہ جہاں جس بات سے میں سامنے والے کو راحت دے سکتا ہوں مجھے دینی چاہیے. من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه. ہمیں تو گائیڈنس ہے بھائی، بھلا کسی کا ہو سکتا تو کر دو بھی بھلا. آپ منہ بنا کے نہ ملیں کسی کو، آپ کے اختیار میں ہے، آپ مسکرا کے ملیں، کیا حرج ہے مسکرانے میں؟ کوئی حرج نہیں. تو اس پر بھی تھوڑی اچھا اس میں سلمان بھی دیکھیں گے نا، اس میں بھی اب عنصر جائے گا جی، اس میں بھی جلدی کیوں آ رہی ہے سامنے، جلدی نہ کیجئے جو آج ہمارا موضوع ہے کہ غصہ جن کو جلدی آ جاتا ہے. ہاں جی. اب جیسے ہی ناگوار بات گزری اور فوراً غصہ آ گیا. اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس کو شریعت پر پیش کر دیں. اب جس کو غصہ آ گیا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غسیلہ شخص تو انسان شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں گیند ہے. ایسی بات. تو جس طرح بچہ گیند کو جہاں چاہتا ہے اچھالتا ہے، اسی طرح غسیلے شخص کو پھر شیطان بھی جہاں چاہتا ہے وہ اچھالتا پھرتا ہے نا. تو اس پہ غصے پر اپنے قابو پانا پڑے گا کہ غصہ ہمیں جلدی نہ آئے. اگر آ بھی رہا ہے تو اسے نافذ اس حد تک نہ کیا جائے، اور واقعی میں دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں اور ان سے ایک طریقہ کار معلوم کر لیا جائے کہ اب یہ معاملات ہیں، کنڈیشن یہاں تک پہنچ گئی ہے، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں. جیسا آپ بتا رہے ہیں نا کہ 3 سے پہلے تو رکنا ہی نہیں ہے. تو واقعی میں اس وقت رکنے کا مرحلہ ہے. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ جس طرح ہماری تربیت فرما رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکروں میں، تو بڑے پیارے ایک تعویذ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے نا کہ جب گھر پہ جائیں تو وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے بتایا تھا تو 2 دانتوں کے درمیان دبانے والا تعویذ نا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ناگوار بات آئی تو اب یہاں سے اس کا رپلائی گیا جی، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ جب رپلائی جاتا ہے پھر وہاں سے دونوں میں سے ایک کا خاموش ہو جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو امیر رسول نے فرمایا کوئی دونوں میں سے ایک بھی اگر وہ تعویذ استعمال کر لے گا تو وہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے دبا لے، اور اس کو جتنا سخت دبائے گا اتنے مسائل اس کے حل ہوتے چلے جائیں گے. کیا بات. تو واقعی میں اس وقت بھی اپنے غصے کو دور کرنا اور فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں تو اپنا گھر بھی بچایا جا سکتا ہے. پھر
اگر فیصلہ کر گزرتے ہیں تو بعد میں پھر پچھتاتے ہیں، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، یاد بہت آتا ہے پھر۔ ایسی بات ہے، لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں ہاتھ بس۔ ملتے رہتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے کہا کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں اور اب میرا بیٹا جو ہے وہ روتا رہتا ہے۔ تو اب رونے کے علاوہ کیا حل ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی بندہ مر جائے تو اب آپ پیچھے جو بیٹھے ہیں انہوں نے رونا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ روح تو اس میں دوبارہ ڈالنے سے رہے، روح تو دوبارہ ڈلنے سے رہی، دوبارہ روح تو نہیں ڈلے گی۔ طلاقیں 3 دے دیں، اب ختم، اب روئیں ہنسیں جو بھی کریں۔ اور میں ایک اور مجھے ایک طبقہ جو ہے وہ جوڈیشری سے وابستہ آدمی ملا اور انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ جن کے بچے ہوتے ہیں اور پھر ان میں جب طلاق ہو جاتی ہے اور دین اسلام کا جو ایک اولاد کے ساتھ سلوک کا ملنے ملانے کا جو ہے، پھر اس پہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ بچے باپ کے پاس ہیں تو ماں کو نہیں ملنے دے گا، ماں کے پاس ہے تو ماں باپ کے پاس جب وہ نہیں جانے جو ہے وہ دے گی، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، وہ پھر اس میں وہ ہو جاتا ہے، بھائی یہ اتنے دن اتنے بجے سے اتنے بجے تک بچہ کیا رہے گا، اس کے پاس رہے گا، صحیح، اتنے اس کے پاس رہے گا، یوں کر کے وہ ہو جاتا ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، کورٹ کی طرف سے ایک بندہ جو ہے وہ ساتھ میں جاتا ہے، بھئی وہ ملاقات کرواتا ہے یا جو بھی معاملہ جو بھی ان کا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہم جاتے ہیں نا، پھر ہمیں بعض اوقات جو ہے نا وہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر لیا ہے، لیکن پھر کیا ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، ورنہ یاد رکھیے وقت کا پہیہ اپنے حساب سے وہ پورا وہ گھوم کے آتا ہے اسی کے مطابق۔ تو گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، رشتہ کرنے میں بھی جلدی نہ کریں، چھان پھٹک کر کے اچھے طریقے سے غور کر کے جو ہے وہ رشتہ کریں، اور خالی کمائی مت دیکھیں۔ ایک جگہ یوں ہی معاملہ تھا دانش بھائی، لوگ بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ایشوز جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں ہمارا بھی گھر بار برادری سب کچھ مطلب ہے ہی ہے، ہم سب مبلغین کا ہے، ناظرین کا بھی ہے، تو یوں چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ رشتہ کر رہے ہیں، رزق بڑا ہے جی، رشتہ کر رہے ہیں اور کس بات میں، رزق بڑا ہے جی، بڑا پیسہ بڑا ہے، اوہ بڑی گال ہے جی۔ پیسہ بڑا ہے دیکھنے کی بجائے یہ دیکھ لے حلال ہے کہ نہیں ہے۔ خالی پیسہ ہی نہ ہو بلکہ کیا ہو، پیسہ ہو اور حلال بھی ہو، اور جس کے پاس ہے اس کا کردار بھی دیکھ لیں۔ یاد رکھیے گھر کے ساتھ بسا نہیں جا سکتا، گھر 10 کروڑ روپے کا بھی ہو نا تو گھر کے ساتھ اپنے نہیں بسنا، بسنا کس کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ ہے، دونوں طرف سے دانش بھائی۔ بالکل، مرد نے کس کے ساتھ رہنا ہے، عورت کے ساتھ، عورت نے کس کے ساتھ رہنا ہے، مرد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ گھر کے ساتھ کوئی نہیں رہتا، زیور کے ساتھ بھی کوئی نہیں رہتا، پیسے کے ساتھ بھی کوئی نہیں رہتا۔ تو سب سے مین اور اہم بات کیا ہے، فوکس کیا ہے، وہ جو انڈیویجول جس سے رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اور پھر ہمارے ایک اور بات بھی ہے جی، ہم تو رشتہ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، حضور بھائی کو نہیں دے رہے، بھائی کے ساتھ تو اس بچی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ اس کے بیٹے کو دے رہے ہیں، وہ بیٹا دیکھ لیں، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے بعد میں پھر کوئی خرابی ہوتی ہے۔ ہم نے تو بھائی کو دیکھ کر کیا تھا، بھائی کو دیکھ کر، بھائی کو بھی دیکھ لیں آپ، حرج نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ کریں اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو رشتہ کرنے میں بھی جلدی نہ کریں اور رشتہ توڑنے میں بھی جلدی نہ کریں۔ سلمان بھائی، اس میں یہ ایک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے جی، کہ جب فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ ہے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ اللہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لڑکی کے لیے دیندار، عادت و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں
اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی اور لڑکی والوں کو ننگو آر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوں گے، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ عبدالسمیع بھائی آپ بھی کچھ فرما رہے تھے؟ میں اس میں یہ کر رہا تھا کہ جلد بازی میں جو آپ نے جتنی ساری گفتگو فرمائی ماشاءاللہ، جی، فیصلہ کرنے میں جلدی، عموماً فیصلہ کرنے میں جلدی وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، کہ جو میں نے کہہ دیا بھائی میں معاشرے کو دیکھا ہوا ہے، لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کہاں کس کو کیا بولنا ہے، مجھے پتہ ہے کب کہاں جانا ہے، مجھے پتہ ہے کب کون سی گاڑی پر بیٹھنا ہے، اور مجھے پتہ ہے کس کو مطلب کیا کہنا ہے۔ جب ہم اپنی آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اب غصہ بھی آئے گا اور کچھ کا کچھ بول بھی دیں گے، معاملات بھی خراب کر بیٹھیں گے۔ جب طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں ہم نے دیکھا امیر علیہ سنت کو، اب دیکھو مدنی مذاکرے میں کتنی خوبصورت وہ ایک چل رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ امیر علیہ سنت کے بنائے ہوئے سارے بچے جو بھی ان کی تربیت فرمائی ہوئی، لیکن جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آتا ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی اور ذمہ دار کوئی تنظیمی گفتگو یا ویسی سمجھانے میں کوئی اور کرتا ہے تو ہاں اس کی رائے ماشاءاللہ بڑی سمجھ کی، یا بعض اوقات عموماً فیصلے کرنے میں امیر السنت نے جو ذمہ داران کی تربیت فرمائی، فرمایا مشورہ کیا کریں۔ ایسی بات، اب اچھے سے اچھا بندہ آیا، بولے پاپا میں نے دیکھا ہے پیر صاحب یہ یوں ہونا چاہیے، میں ٹھیک ہے ہونا چاہیے، مشورہ کیا، آپ کے ساتھ ایک مشاورت بنی ہوئی ہے، سب کی رائے لیں۔ اور عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ جب ہم سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو درست چیز سامنے آتی ہے۔ اس طرح کی جلدیاں، اسی طرح گھر میں اب جو شریعت نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ طلاق میں جلدی نہ کریں، اس کا جو پورا ایک وہ انداز ہے، اس کے اندر سب سے پہلے یہی ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو جو لوگ جنہوں نے رشتہ کروایا بڑے ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو تاکہ وہ اس کا کوئی حل نکالے، پھر وہ بستر الگ کر دو، پھر اس کے بعد اس کو ڈانٹنا، وہ چوتھا پانچواں سٹیپ جا کر پھر کہیں جا کر جب سارے راستے بند ہو گئے، حل نہیں نکلا، تو جا کر بھی ایک طلاق۔ جی یعنی یہ مرد کو دیا نا اختیار کہ یہ سمجھنے والا ہے، اور اگر یہی جلد باز ہو، جی یہ اپنے آپ کو اگلے کل سمجھ بیٹھے، کسی سے مشورہ ہی نہ کرے، کسی میرڈ بندے سے مشورہ نہ کرے، سمجھدار بندے سے مشورہ، بلکہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے مشورہ کرنا کس ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے مفتی صاحب سے، ہم پوچھنے جاتے ہیں کسی بھی داڑھی والے کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ مطلب اب بائک بنوانی ہے اور مشورہ کرے گا جا کر یہ اسٹور کیپر سے، تو کہاں سے بائک صحیح ہوگی، تو اس بائک کا مسئلہ بائک والے سے پوچھے گا، گاڑی کا جو ہوگا تو اس سے پوچھے گا۔ ہر چیز، ہر بندے کو احترام اور اس کی رائے کا احترام اور اس کو کچھ اہمیت ہمارے دل میں ہوگی نا تو ہم کہیں مار نہیں کھانے والے، نہیں تو پھر وہی ہوگا کہ ہر کام میں جلد بازی ہوتی رہے گی، اور جو نقصانات آپ نے بیان فرمائے یہ شاید نہ رکنے والے ہوں گے۔ اللہ بچا۔ مشورہ جو انہوں نے فرمایا نا عبدالسمیع بھائی نے، مشورہ کر لیں، عقل مند جہاں دیدہ سمجھدار بندے سے اور اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لیں، اور سب سے اہم بات ہے زندگی میں اہم ڈیسیجن لینا ہے تو شرعی پوائنٹ آف ویو سب سے پہلے لے لیں کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ دار سنت اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے، اس سے اکتساب فیض کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، آمین۔ اپنا نقصان مت کریں، نقصان مت کریں، اپنے آپ کو عقل کل بھی نہ سمجھیں، اور خود ہی ہر شے ادھر سے بھی یوں کر لیں گے، ادھر سے وہ کر لیں گے، ادھر سے یوں ہو جائے گا، ادھر سے یوں آ جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ یوں ہو جائے گا، اور پھر کیا ہے، نہ یوں ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، پھر کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے خیر کی دعا بھی مانگیں اور جلد بازی نہ کریں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں بھی جلد بازی نہ کریں۔ کچھ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ میرا نام وقار حسین ہے، میں شہداد پور سے بات کر رہا ہوں، میرے لیے دعا بھی فرما دیں کہ اللہ پاک سفر آسان کرے، میں اسی ہفتے مدینہ شریف جا رہا ہوں، اور مجھے نعت بھی سنا دے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا، حاضری مدینہ مبارک ہو، اللہ برکتیں عطا فرمائے، جیتے رہیں، ہنستے بستے رہیں، سلامت رہیں۔ جی اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں، ماشاءاللہ کھلا صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موجود، جلدی نہ کریں۔ پیارے سلمان بھائی، وہ کون سے کام ہیں کہ جن میں جلدی کرنی چاہیے؟ اس کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ کریں۔
तफसीलन बताता है। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। खुले आँख सली अल्लाह कहते कहते नात सुनाए। खाक मुझ पे कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने मुझको संभाल रखा है। मरहबा जी। भाई वो कह रहे हैं कलाम सुनाना है, जन्नती जन्नती अस्हाब वाले बैत की जन्नत। चले जी मरहबा जी। मरकज़ुल औलिया लाहौर से मज़हर इकबाल अत्तारी मदनी चैनल का बहुत प्यारा सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सलमान भाई आपका सिलसिला बहुत प्यारा है, इल्मी मदनी फूलों से भरपूर सिलसिला होता है। आज इस सिलसिले का जो टॉपिक है माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आज इस सिलसिले में मैं आदिल भाई से ये कलाम सुनना चाहता हूँ। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। सही जी। मैं हूँ मोहम्मद रिहान रज़ा तारी, कोटला गुजरात से। आज मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। वाह भी मरहबा, आबाद रहे जी। अतार मोहम्मद उमर या तारी तांदिया वाला से आज गुजार हूँ। सलमान भाई आपका प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये प्यारे नात खां इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि बराए करम ये कलाम लाजमी सुना दे। मुझे दो मदीने की इजाज़त, नबी रहमत शफी उम्मत, मैं बेहिसाब मग़फ़रत का तालिबगार हूँ। मरहबा, हम भी बेहिसाब मग़फ़रत के तलबगार हैं। अल्लाह आपकी भी और हमारी भी बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए, आमीन। आगे चलते हैं जी, मैसेजेस शामिल करते हैं। टॉपिक अच्छा है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह आपको बरकत दे, हौसला अफजाई करने के लिए। यासिर भाई हैं मीरवा गोरचानी से, इनको भी कलाम सुनना है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे जी। कलाम सुना दें, कौन सा कलाम सुनना है आपको जी? सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदारा। कहाँ से? शहदादपुर से। कॉल भी थी, मैसेज भी आ गया। वाह सुभान अल्लाह। फिर उठा बलबलाए याद मुग़ीलान अरब, मुश्ताक भाई की आवाज़ में सुनना है। वाह सुभान अल्लाह, क्या लाजवाब कलाम की फरमाइश की। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। कुछ कलाम शामिल करते हैं, आदिल भाई से कलाम सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। न गिरा पाएगी हमें दुनिया, ऐसी मजबूत पनाह में है, वो हमारी निगाह में ना सही, हम तो सरकार की निगाह में है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। कोई सलीका आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। और जो तुम्हारा नहीं
اسے ہم نے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، بھائی میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، آقا میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، آقا میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت،
شفیع امت اور حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے سے جلی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے سے جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت الہ بلوا کے جام الفت الہ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. ماشاءاللہ اللہ ذوق والا سفر نصیب فرمائے, آمین. آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ایک سوال تھا کہ جی کن کاموں میں جلدی کرنی چاہیے, اس بارے میں بھی بتائیں, تو عبدالسمیع بھائی سے معلوم کرتے ہیں. جی حضور. دیکھیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کمال فرمان ہے جی کہ یعنی مومن ٹھہر ٹھہر کے کام کرتا ہے. اس حوالے سے فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے. صحیح. رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو جلدی میں آتا ہے اٹھا لیا. صحیح ہے نا. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ بعض کاموں میں جلدی کرنی ہی پڑے گی. صحیح. اس میں ایک یہ ہے نماز میں جلدی کرنا. صحیح. اب یہاں جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لے, یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ قضا نہ ہونے دے. صحیح. اور دوسرا ہے میت کو دفن کرنے میں جی یہ جلدی کرے, اور جب مطلب جیسے ہو اس میں تاخیر ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ایک دن دو دن تک انتظار ہو رہا ہے جی, اور آخری منہ دکھانے کے لیے, یہ درست نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ ساری زندگی منہ دیکھا نہیں ہے, اور اب منہ دیکھنے کے لیے دیکھنا ہے اس کا. اب حالانکہ اس میں میت کو تکلیف ہے, ایسی بات. اور تیسرا یہ کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کی جائے. صحیح. چوتھا یہ ہے کہ قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت ہو. صحیح. اب تو چکر لگواتے ہیں نا, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جس نے آپ کو قرض دیا وہ آپ کا محسن ہے اور محسن کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. جو تاریخ طے ہوئی اس میں دے دیں, نہیں دے سک رہے کسی وجہ سے مجبوری ہے تو کم از کم میرے خیال میں خود سے, آج کل جیسے ٹیلی فون کا دور ہے, موبائل کے ذریعے اسے کم از کم اطلاع کر دے کہ اس مجبوری میں ہوں اور میں انشاءاللہ آپ کو فلاں تاریخ تک اگلی تاریخ لے لیں. اس میں دلجوئی بھی ہے اور اطمینان بھی رہتا ہے, عزت بھی بچ جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہے تو تاریخ بھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, جلد ادا کر دینا چاہیے. میں یہاں ایک اور بات بھی, آپ نے یہ کہا ہے قرض کا لیا ہے, میں یہاں ایک اور بات بھی کہہ کے کنکلوڈ بھی ساتھ میں ہو جائے یہ موضوع, کہ بعض اوقات دانش بھائی عبدالسمیع بھائی یوں بھی ہوتا ہے کہ جس نے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ضرورت اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی بڑے بارت, میں آپ سے جو ہے وہ پیسے لے لوں, یہ آپ سے جیسے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا آپ سے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبدالسمیع بھائی پیسے واپس لے لیں, اب بندہ بات کر کہتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, رکھیں آپ بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, رکھیں آپ. اس کو اب ہم تھوڑا جرنلائز کر دیتے ہیں. ابھی میں نے اپنا اور عبدالسمیع بھائی کا کر لیا ہے, اس کو ہم جرنل کرتے ہیں. کسی سے قرض لیا اور اب ہم واپس کرنے جا رہے ہیں, آگے سے بندہ کیا کہہ رہا ہے, او جی نہیں چیز آپ رکھیں بھائی, بس آپ بس رکھیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا اب وہ بھی بندہ دوسرا بھی کیا ہو گیا, وہ اس نے بھی دانش مندی سے فیصلہ نہیں کیا کہ ابھی میرے پاس وسعت ہے, یہ دے کے اپنے سر سے بوجھ اتار دوں. ہاں ٹھیک ہے رکھ لیے, وہ لگا لیے, ادھر لگا لیے, اس کو ضرورت پڑ گئی. اب بولے لاؤ جی 2 پیسے. اب آپ اس کو بنے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہاں اس وقت کہا تھا نا مسئلہ کوئی نہیں, اب مسئلہ ہے. پھر بندہ بیچ میں ہی ہے. تو دونوں طرف سے بات ہے کہ جس کو قرض واپس کیا جا رہا ہے, جب ادائیگی آ رہی ہے تو پھر اس کو لے لے, اور اگر وسعت دے سکتا ہے تو دینے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن آسان اور بہتر صورت یہی ہے کہ جب آ رہا ہے تو پھر وہ لے لے,
لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اچھے اخلاق کی بھی علامت ہے کہ دوست کو کہہ رہے یار کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھائی ہیں، یہ ضرورت ہے تو رکھ لے، لیکن یہ اسے ایک قسم کا آپشن دے رہا ہوتا ہے اپنے محبت کے انداز میں. اب سامنے والے کو چاہیے وہ اس کو بوجھ ہی سمجھے. ایسی بات بھائی یہ قرض ہے، بھلے اچھے انداز سے، بھلے جیسے بھی ہے، آج بھی دینا ہے، کل بھی دینا ہے، بھلے یار تو رکھ لے، حاجت پڑے گی تو لے لوں گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یوں اچھے انداز سے اسے نپٹا لے. مدینہ بڑی پیاری بات کی ماشاءاللہ، بیلنس کر دیا آپ نے اس کو. جی آگے. 5ویں چیز اس کے اندر یہ ہے جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلدی کھلایا جائے. مہمان کے آنے پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کر آتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، یعنی گناہ بخشے جاتے ہیں اس کی برکت سے. تو خیر 6ٹھی چیز یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، توبہ کرنے میں جلدی کرے. یہ تو 6 چیزیں وہ ہیں جو تفسیر روح البیان کے اندر ہے. اس کے علاوہ یہ کہ نماز میں اٹھنے میں بھی دیر نہ کرے. اب یہ اٹھنے میں دیر عموماً ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کی طبیعت میں تھوڑا سا لاپرواہی یا سستی ہو، کہ الارم فٹ کیا ہوا ہے، اب پتہ ہے کہ یار جماعت ہے بالفرض آج کل 6:10 پہ، تو اب پتہ ہے کہ یار میں نے نماز سے نماز پڑھنی ہے، مجھے تیاری کرنے میں 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ یہ 20 منٹ یا 25 منٹ کا الارم لگا لے کہ جیسے الارم بجے فوراً اٹھ جائے. لیکن یہاں الارم لگائیں گے عموماً 1 گھنٹہ پہلے، کوئی نہیں بچتے رہی خیر ہے. اب ساتھ والے بعض وقت اٹھ کے اس کو بند کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو سونے دو، ہمارا بھی الارم لگا ہوا فلاں ٹائم کا، ہم اپنے حساب سے اٹھیں گے، اور اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا، نہیں بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں پڑ رہا ہوتا نا. وجہ کیا، اس نے ذہن بنایا یار کوئی نہیں الارم بجتے بجتے میں اس ٹائم تک تو اٹھ ہی جاؤں گا نا. اب اس پر ابھی سنت نے ایک دفعہ طلباء کرام کی تربیت فرمائی تھی، فرمایا کہ آپ لوگ اٹھنے میں ایک انداز اختیار کریں، جیسے ہی اٹھایا جائے نا آپ فوراً بستر چھوڑ کے نیچے اتریں. بھلے وہ آپ نے تھوڑی سی انگڑائی بھی لی نا تو اب شاید ڈیلے ہو جائے گا، آپ اور مطلب سستی کی طرف جائیں گے، نماز قضا بھی ہو سکتی ہے، دیگر معاملات میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے. جب سے یہ عادت پڑی ہے نا اب انداز یہ ہو گیا کہ ٹائم ٹو ٹائم. اب پتہ نا کہ جیسے بالفرض یہاں آنا ہے، الارم سیٹ کیا 10 منٹ تیاری کے تو 15 منٹ کا لگا لیا، اور الارم بجا نہیں ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ تھوڑا سا کوشش کرنی پڑتی ہے. سیم ایسے ہی سلام کرنے میں پہل کریں، یہ جلدی کرنی چاہیے. حج فرض ہو گیا، اب دیر نہیں کر سکتے. بچی کی شادی کرنی ہے یا ابھی فلاں مسئلہ آ رہا ہے، فلاں کو حل کرنا ہے، اس میں بھی شرن پہلے مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیں، کیا جو یہ میں اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہوں یہ ڈیلے بنتا بھی کہ نہیں بنتا. حج فرض ہے اور زندگی موت کا نہیں پتہ چلے گا دنیا سے تو یہ فرض ہی رہ جائے گا. پہلے یہ فرض ہے یا پہلے وہ فرض ہے؟ ہاں یہ دیکھیں نہ میرا کام ہے پہلے یہ فرض ہے میں اپنے خود بخود ہی کر لوں، یا میں کو قرار دے دوں. جو شریعت اسلامیہ نے جس کو پہلے فرض کیا ہے وہ پہلے، جس کو بعد میں فرض کیا ہے وہ کیا ہے بعد میں ہے. تو یہ اپنے بھی اٹکل پچو یہ نہیں آج چلانے چاہیے. جب حج فرض ہے تو پھر وہ کیا کرے، حج کرے پہلے ادا کرے. اسی طرح غسل فرض ہو جائے تو جلدی کرے کہ بے غسلہ شخص جس گھر میں رہتا ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک. اسی طرح گناہ ہو جائے فوراً جلدی کریں توبہ کرنے کے اندر، نیک بننے میں جلدی کریں. کل سے نماز شروع کروں گا، پرسوں سے کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے. آج فرض ہے آج اسے شروع کر دیجئے. راہ خدا میں خرچ کرنے میں دیر نہ کریں. ایک بزرگ کا بڑا کمال واقعہ ملتا ہے نا، واش روم گئے تو جیسے اندر گئے واپس آ گئے. اپنے وہ خادم سے فرمایا یار میری فلاں چیز، یا غالباً کرتا تھا اس طرح کا، انگوٹھی، مجھے انگوٹھی یاد آ رہا ہے. بعض روایتوں میں میں نے کرتا پڑھا، آپ نے انگوٹھی پڑھی، کسی کا جو بھی ہے انہوں نے فرمایا میری یہ چیز اللہ کی راہ میں دے دینا. تو کسی نے کہا حضرت آپ فارغ ہو کر تسلی سے آ جاتے پھر یہ فرما دیتے. میں نہیں، وہ ہو سکتا ہے ذہن تبدیل ہو جاتا پھر. تو اس لیے رائے خدا میں خرچ کرنے میں دیر کرنی بھی نہیں چاہیے. مرحبا. اور اولاد جوان ہو جائے تو جلدی شادی کر دینی چاہیے. کسی کی اصلاح کرنے میں دیر نہ کرے، لیکن حکمت عملی سے. یہ نہ ہو کہ سب کے سامنے وہ بیچارہ بول رہا ہے اور عوام کے اندر ہی آپ نے اصلاح کر دی تو آزمائش ہو جائے گی. یہاں حکمت عملی ضروری ہے، کیونکہ جس نے سب کے سامنے اپنے بھائی کی اصلاح کی تو گویا اس نے اسے تکلیف پہنچائی، اور جس نے اکیلے میں اصلاح کی تو اس نے اسے مزین کر دیا، آراستہ کر دیا. کیا بات. یوں ہی کسی کا حق تلف ہو گیا اب معافی مانگنے میں جلدی کرے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور تلافی بھی کرے ساتھ میں. تلافی بھی کرے جو اس کی تلافی بنتی ہے، اور پھر معافی کے حقوق بھی پورے ہونا. جی بالکل. اچھا یار سوری، ہاں بھائی اس کو تو نے چماٹ مار دی اور بولے سوری، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. اللہ معاف کرے عبد السمیع بھائی. میں ایک دفعہ مجھے اس ٹائم پہ کہیں بیان کرنے کے لیے لے کر گئے دانش بھائی بھی مہربانی فرماتے ہیں، یاد فرماتے رہتے ہیں، اللہ برکت دے. تو لے کر کے مجھے گئے، بیان ہو گیا، کسی عرس پر بیان تھا شاید. تو ان کی گاڑی میں جب واپس نکلنے لگے تو رش تھا. واپس نکلتے نکلتے کیا ہوا کہ کسی کا پاؤں جو ہے نا وہ ٹائر کے نیچے آ گیا.
اچھا اب وہ اس کو ظاہر سی بات اس کو تکلیف ہوئی. بندے نے گاڑی روک لی. جو گاڑی روک لی نا تو اب شیشہ نیچے بھی کر لیا. اچھا وہ بندہ جو تھا وہ اس طرف تھا جدھر میں بیٹھا ہوا. تو اس نے کہا آپ کو نظر نہیں آتا میرا پاؤں آپ نے جو ہے نا وہ ٹائر کے نیچے دے دیا ہے. تو اس نے کہا بھائی معاف کر دو بھائی, میں نے جان بوجھ کے تھوڑی دیا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے کہ بندہ سامنے کھڑا ہے. مجھے کہتا ہے وہ کہتا ہے معاف کر بھی دو, اب معافی مانگ تو رہا ہوں معاف. میں نے کہا بھائی آپ چپ کریں. میں نے کہا معاف فرما دیں بھائی غلطی ہوگی. یوں یعنی یوں ان سے ہاتھ جوڑے میں نے اور عرض معروض کر کے وہاں سے جو ہے وہ نکلے. ورنہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اگلا کام ہے. تو جس کا پاؤں نیچے آیا ٹائر کے تو تکلیف تو ظاہر سی بات دیکھیں ہوتی ہے. میں نے تو ایک شخص کو پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے ہوئے دیکھا, وہ اس کے پاؤں میں گرا ہوا ہے, کہہ رہا ہے معاف کر دے معاف کر دے, اور جس کے پاؤں پکڑے ہوئے وہ چیخے مار رہا ہے, وہ یار معاف کیا میری جان چھوڑ دے. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہہ رہا ہے اس نے پاؤں پکڑے نہیں ہوئے تھے, نوچے ہوئے تھے. اللہ اکبر تو بھائی اللہ. یوں انداز اختیار نہ کریں, معافی مانگے تو پھر ایسی مانگے, اپنے آپ کو بھی اس جگہ پر رکھیں. بہرحال وقت اختتام پذیر ہے, ہم جو ہے وہ ابھی اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں موضوع کو. دانش بھائی پروگرام کی آج کی آخری بات اور پھر ہم استاد السلام پڑھیں گے انشاءاللہ. جلدی نہ کیجئے. اچھا سلمان بھائی اس میں ایک نقطہ یہ بھی آ رہا تھا کہ بعض اوقات خود نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ جلدی کریں نا, لیکن کہیں سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے. صحیح. جیسے ایک ذہن میں پوائنٹ آتا ہے, رمضان کی آمد ہے, تو رمضان مبارک میں افطار کے وقت عموماً جاب سے لوٹ رہے ہوتے ہیں بہت, بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے, تو اس وقت ٹریفک بھی جام ہوتا ہے اور ہر ایک شخص جلدی میں ہوتا ہے. ایسی بات. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا روزہ گھر پر ہی کھلنا ہے نا, روڈ پہ تو کھل نہیں سکتا. اور بعض اوقات گھر سے پھر کال آ رہی ہوتی ہے کہاں رہ گئے جلدی کیجیے. تو یعنی کہ اب اس کا اگر نہیں بھی طبیعت چاہ رہی جلدی کرنے کی تو آگے سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے. اب اس پریشانی کے عالم میں پھر وہ جلدی بائک بھگاتا ہے, تو بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ حادثات بھی افطار کے وقت جو ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ایک اسپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے, کہیں ٹریفک جام میں پھنس جاتا ہے, اس کی وجہ سے ٹائم اگر اس کا وہ نکلتا ہے تو اس کی تیز اسپیڈ میں جانے کی باعث بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو واقعی میں انسان نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو کہیں سے ڈیمانڈ کی بنا پر وہ جلدی کر بیٹھتا ہے. بردباری سلامتی دلاتی ہے اور جلد بازی یہ شرمندگی دلاتی ہے. اللہ رحمت فرمائے, اللہ ہمیں جلد بازی سے بچائے. اور روزہ بہرحال روڈ پر بھی افطار ہو ہی جائے گا اگر کر لیں گے. اور بڑا کھلا اللہ کریم نے ایک دل جو ہے وہ عطا فرمایا ہے امت مسلمہ کو. مسلمان جس بھی حالت میں ہو لیکن جنراسٹی میں پیچھے نہیں رہتا, اللہ کی راہ میں مال دینے میں بھی پیچھے نہیں رہتا. اور ہم دیکھتے ہیں دانش بھائی کہ ماہ رمضان مبارک میں بالخصوص روڈ کے اوپر آپ کو ملیں گے شربت بنا رہے ہیں اور مطلب اس طرح سے وہ دے رہے ہیں, افطار کروا رہے ہیں وللہ الحمد. تو روڈ پر افطار کریں گے تو بھی ہو جائے گا. بھارت اگر جلد بازی میں بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بائک کا نقصان ہو یا نہ ہو, بندے کا بعض اوقات بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات پھر وہ نقصان ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر زندگی میں یاد رہ جاتا ہے. ہڈی ٹوٹ گئی اللہ نہ کرے, گرنے سے یا کچھ لگنے سے یا کوئی اور حادثہ ہو گیا, سر پہ چوٹ لگ گئی تو بڑے سیریس کانسیکوینسز بھی ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں بردباری بھی اللہ نصیب فرمائے اور خام خواہ کی جلدی مچانے سے اللہ ہمیں بچائے. عبدالسمیع بھائی نے بڑی پیاری بات کہی تھی آف ایئر, کہتے تھے فرمایا کہ جو سب سے سست ہوتا ہے نا وہ سب سے پھر جلد باز بھی ہوتا ہے. کام ڈیلے کرتا رہے گا. اب جب بالکل اینڈ پہ آ گئے تو اب جو ہے نا وہ آدھا منہ دھویا ہے, ناشتہ ہاتھ میں ہے اور نیچے بھی جو ہے وہ جا رہا ہے اور پھر ہارن بھی بجاتا ہوا جا رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ میں آ رہا ہوں. تو یہ بھی سستی کو تھوڑا دور بھگائیں, وقت کے اوپر سارے کام کریں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے ذہنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع
رب یہ دعا کر پوری یا رب یہ دعا کر ہم درے سرور پہ جا کر ہم درے سرور پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ